السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا ہی قدرت والا ہے۔ انسان کے بچپن میں انسان جو خواہش کرتا ہے، جو خواب دیکھتا ہے، وہ پوری ہو جاتے ہیں، خود بخود پورے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ماں کرتی ہے پوری، کبھی باپ کرتا ہے تیا پورا، بشرط یہ جیسے بھی ہوتا ہے خود بخود ہو جاتا ہے۔ بچہ جو خواہش کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جو خواب دیکھتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی 16 17 یا 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور محنت کرنا اب اس کے جسم میں جان آ چکی ہوتی ہے، طاقت آ چکی ہوتی ہے، اب وہ محنت بھی کر سکتا ہے، زور والا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ اسی دنیا میں نکلتا ہے اور کبھی علم کی بنیاد پہ کمائی کرتا ہے اور کبھی محنت کی بنیاد پہ کمائی کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پھر پورا کرتا ہے۔ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، بائک ہے، سائیکل ہے، جو بھی لینا ہے، اس کی جو خواہش ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہوتی ہیں، وہ انسان پوری کر لیتا ہے۔ یہ جو عمر ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا شعور آنا شروع ہو جاتا ہے اس عمر میں انسان کو، اور یہ جو شعور آنے کا سٹارٹنگ ٹائم ہے نا، یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ کی بیس اچھی بن جائے تو نتیجے بڑے بہترین ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ مس گائیڈ کر دیے جائیں یا مس گائیڈ ہو جائیں تو پھر نتیجے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے علم کی بنیاد پر انسان بچہ نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، وہ اس تنخواہ سے بڑا خوش اور بڑا راضی ہوتا ہے، اور اپنی جو اس چیز کی اس نے تمنا کی ہوتی ہے وہ اس کو خرید کے لے آتا ہے۔ اب اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یار علم جو ہے نا، یہ بہت بڑی کوئی کمال کی چیز ہے، اس کی بنیاد پہ میں نے یہ پہلی اچیومنٹ حاصل کی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں باقی کی اچیومنٹس بھی اس کی بنیاد پہ حاصل کروں گا۔ یہ ایک بڑی بلا کی چیز ہے۔ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، محنت کرنا جانتے ہیں، جسم میں طاقت آ جاتی ہے، 16 17 18 سال کی عمر میں جوانی کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ محنت والا کام کرتے ہیں تو ان کو کوئی اجرت ملتی ہے، اس اجرت سے وہ اپنے خواب پورے کرتے ہیں۔ پھر ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو محنت ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس کی بنیاد پہ میں نے جو ہے نا میرا خواب پورا ہوا ہے، اور آنے والی زندگی جو ہے نا اس کی بنیاد پہ پوری کی جا سکتی ہے۔ اب خطرناک لمحہ یہ ہے کہ وہ ریلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے علم پر، اپنی ساری زندگی کو مختص کر دیتا ہے، اپنی طاقت پر مختص کر دیتا ہے، اور اس گمان میں آ جاتا ہے کہ باقی کی زندگی جو ہے نا، یہ دو چیزیں جو میرے پاس آ گئی ہیں نا، میں نے دنیا فتح کر لینی ہے اس دونوں چیزوں کی بنیاد پہ۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اس کی خواہشات خود بخود پوری ہو رہی تھی، اب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا شروع ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور علم حاصل کرتا ہے، اور محنت کرتا ہے، اور علم حاصل کرتا ہے، اور محنت شروع کرتا ہے۔ اب اس کو احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میری زندگی کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ وہ جو کنٹرول اس کے ہاتھ میں کی سوچ ہے نا، یہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ جو زندگی جو اس کی زندگی کو تو اللہ چلا رہا تھا، ڈرائیور سیٹ کے اوپر یہ خود آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کی گاڑی میں چلا سکتا ہوں، جیسے بھی جدھر بھی لے کے جانا چاہوں میں لے کے جا سکتا ہوں، میرے پاس علم بڑا ہے، میرے پاس عقل بڑی ہے، میرے پاس طاقت بڑی ہے۔ اب وہ گاڑی چلاتا ہے، اس کو اچیومنٹس حاصل ہونا شروع ہوتی ہیں، اس کے خواب پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیاوی کئی اس کو رزلٹس ملتے ہیں، نتیجے حاصل ہوتے ہیں، کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ کامیابیاں، یہ اچیومنٹس یا یہ نتیجے جو ہے نا، یہ ملنا بند ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا چلا کے تھک جاتا ہے۔
اور اتنا چلانے کے بعد بھی اس کو کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی کسی قسم کی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی، جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اب وہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ذہنی دوسری چیزیں آتی ہیں جس میں کہ سائیکولوجیکل پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں، پھر آگے بڑے جو ہے نا چیزیں وہ چلتی ہیں۔ تو تباہی شروع ہو گئی تھی تبھی جب اس نے اپنی زندگی کا کنٹرول، اپنی زندگی کی گاڑی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہاں سے یہ جو ہے نا بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے۔ حالانکہ جو ریئل اصل پہلو ہے جو کہ بہترین طریقہ ہے، اور شعور کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی گائیڈ کر دے یا ہم کو کوئی گائیڈ کر دے یا ہمارے دل میں کوئی اتار دے، تو پھر جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں زندگی نہ صرف ہماری زندگی کی گاڑی کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، بلکہ اس کائنات کا جتنا نظام ہے سارے کا سارا نظام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اس میں چاہے بادلوں کو لے کے آنا ہو، چاہے بارش کو برسانا ہو، چاہے ٹھنڈی ہواؤں کو لے کے آنا ہو، چاہے بنجر زمین میں سے پودوں کو نکالنا ہو، اس کو ہرا بھرا کرنا ہو، چاہے سوکھے مردہ درخت کو دوبارہ زندگی دینی ہو، چاہے کسی کو کھانا ملنا ہو، جتنی بھی اس کائنات میں مخلوقات ہیں اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہو، اس کے پینے کا انتظام کرنا ہو، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اصل جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یار ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بلکہ وہ اس کی گاڑی کو بہترین طریقے سے لے کے ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے، اور ہماری زندگی بھی وہی چلا رہا ہے۔ یہ ایک اصل اور ریئلسٹک اپروچ ہے جو کہ ایک شعور کی زندگی میں آ کے بچے کو یا انسان کو پتہ چل جانی چاہیے یا اس کو بتا دینی چاہیے۔ جب یہ نہیں پتہ چلتی تو پھر انسان اپنی گاڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور تباہی کے سفر پہ نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ صرف اور صرف تھکاوٹ، تان اور پریشانی ہی ملتا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر تو وہ چاہتا ہے جو تو چاہتا ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تو چاہتا ہے۔ تو انسان وہ چاہنا شروع ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو پھر وہ تھک ٹوٹ کے ہار جاتا ہے۔ بعض اوقات وقت گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، آخری سانس میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے تو وہ چاہا جو میں نے چاہا، اور میں نے سمجھا کہ یہ گاڑی کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ہی اس کو چلا رہا ہوں، رزق میں پہنچا رہا ہوں، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں ان کو پال رہا ہوں، میں ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو سوچ ہے اصل میں کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں گاڑی کے نظام کو، وہ چلا رہے ہیں، کھانا پینا ہر چیز وہ مہیا کر رہے ہیں، وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔